أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قابل احترام دوستو، پروردگار عالم ہے اس آیت میں اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں اور ان صفات کے رکھنے والوں پر تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ایسے ایمان والوں کے لیے ملنے والے انعامات کا تذکرہ اس کے آگے کی آیت میں ہے۔ وہ انعامات ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ انعامات وعدہ رحمت ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، سب سے بڑا انعام رحمت ہے۔ جنات ہیں، جنت کی جمع زیر پڑیں گے جنات پہ، کچھ کا کچھ ہو جائیں گے۔ کہ پہلے آپ حضرات نے ایک بزرگ کی بات سنی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک صاحب نے یوں کہا، حضرت جنات کی تسخیر کی تدبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا جنات کی تسخیر کی تدبیر تو جانتا ہوں، جنات کی تسخیر کی تدبیر نہیں جانتے۔ اتنا بڑا فرق ہے دونوں۔ تو پہلا انعام ہے رحمت کا، دوسرا انعام ہے جنات کا۔ جنت کی جمع ہے تمام قسم کی جہاں نعمتیں سمیٹ دی گئی ہیں اسے جنت کہتے ہیں، جہاں راحت ہی راحت ہو، عزت ہی عزت ہو، نعمت ہی نعمت ہو، سلامتی ہی سلامتی ہو، ہر آرزو کی تکمیل ہو، ہر مدعا پورا کیا جائے، آدمی کی ہر خواہش کی تکمیل ہو، اس کا نام ہے جنت، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس طرح سے جنت اور جہنم کی آسان تعریف یہ بھی کر لی جائے تو مذائقہ نہیں۔ جہاں راحت ہی راحت ہو، تکلیف نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ ہے جنت۔ جہاں کلفت ہی کلفت ہو، راحت نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ ہے جہنم۔ اب بیچ میں بولتے رہنا تو بھی ذرا صحیح رہتا مسئلہ، نہیں تو دیکھو ذرا آنکھ بند ہوتے، توجہ ختم ہو جاتی، اور جب توجہ ختم ہو جاتی تو گویا طلب ختم ہو گئی، طلب ختم ہو گئی تو ادھر سے دین بھی ختم ہو گئی۔ حسب طلب دیتے ہیں مولا، ایسی طلب ویسی عطا، طلب نہیں عطا بھی نہیں۔ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ بچہ بھی جب تک روتا نہیں اماں دودھ دیتی نہیں۔ طلب ہونا طلب تو ایک نعمت ہے، ایک صلہ ہے، ایک انعام ہے جنت رحمت، دوسرا انعام ہے جنت، تیسرا انعام ہے مداومت ہمیشگی، اور ایک انعام بیان کیا گیا ہے چوتھا مساکن طیبہ، بہترین سکونت کے مقامات، بہترین مکانات۔ سب سے بڑا انعام ہے ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ کتنے ہو گئے انعامات؟ 5 کوئی 5 بول رہا ہے، کوئی 6 بول رہا ہے، ہر جگہ اختلاف ضروری ہے۔
ایک رحمت ہے، اور کرنا کرنے کے لیے بولتے ہیں، چونکہ ورنہ اصل میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، کبھی کبھی خالی صورت بن جاتی ہے، اس کی خالی اختلاف۔ رحمت، جنت، خلود، ہمیشہ کے لیے رہنا، مداومت جسے ہم نے اس کے لیے کہا ہے، تین ہو گئے، مساکن طیبہ ورضوان من اللہ، 5 ہو گئے۔ اب جن کو یہ سب کچھ ملے، حقیقی کامیابی وہی ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ اس واسطے یوں کہہ لیجئے کہ فوز عظیم سب سے بڑی کامیابی، اس کا مجموعہ فوز عظیم ہے، اس حیثیت سے 5۔ اور اگر فوز عظیم کو علیحدہ سے گن لو تو ہو جائیں گے 6۔ کام کتنے ہیں دیکھو، انعامات تو اتنے ہیں، اب کام کتنے ہیں دیکھو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ 5 کام، 5 دام۔ دام جانتے؟ 5 کاموں کے 5 انعامات ہیں۔ قرآن شریف کا سبق ہے نا جی، اصلاحی آیات کا انتخاب کر کے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، یاد رکھنے میں آسانی ہے، غیر عربی دام بچے بھی یاد رکھ سکتے، بشرطے کہ پاس بیٹھ کر توجہ سے سنو ایسا کہ یاد رہ جائے۔ دین کی بات ایسا سننا کہ اگر روزانہ آپ ایک بات سنتے ہوں تو سال میں 360 باتیں ہو گئی، اور 2 سال میں 6 حسابوں پڑے 720، 4 سال میں 1440، کتنے سال میں؟ اب ہم ہو گئے مثال کے طور پر 15 سال کی عمر سے حساب شروع کرو اپنا، 40 سال کی عمر کے ہیں سمجھو، تو 4 سال میں اگر اتنی باتیں ہیں تو 40 سال کی عمر ہونے تک کتنی باتیں معلوم ہو جائیں گی؟ روزانہ ایک بات اگر طلب ہے اور ایسا سیکھنا شروع کرے تو، جبکہ ایک ہی بات نہیں معلوم ہوتی، ایک مجلس میں کئی باتیں معلوم ہوتی، کیونکہ سننا، رخصت کرنا، یہ معمول چونکہ بنا ہوا ہے تو آمدنی کے برابر خرچ بھی ہے۔ اب کیا بچا ہوا ہے بولے تو کچھ بھی نہیں، نیل، خالی بالکل کچھ نہیں۔ ایک صاحب سے بولے، نیچے بیٹھنے والے ذرا اٹھ کے جھاڑتے نا کپڑے، کیا ہوا جی، کیا گئے تھے، کیا سنے، کیا لائے؟ نہیں، بیٹھنے تک سب ٹھیک تھا، نکلتے وقت میں پورا جھٹک کے آ گیا۔ ابھی 2-3 دن کے بعد میں آپ لوگ رخصت ہوں گے تو یہاں جھٹک کے جائیں گے، لے کے جائیں گے۔ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، میرا عام طور پر گھومنا پھرنا ہوتے رہتا، راستے دیکھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ سمیٹے ہوئے ہیں کہ پٹکے ہوئے ہیں، جی چھوڑ دے کے گئے یا لے کے گئے، خود بہت سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا، آثار سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے، آدمی کو دیکھے تو معلوم ہو جاتا سلیقہ مند ہے یا نہیں، کہیں تعلیم تربیت پایا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کو جاننے کے لیے ہمارے بڑوں نے یوں کہا کہ کچھ بھی دیر نہیں لگتی، خالی 2-4 اس کی باتیں سن لیے تو بول دے سکتے ہیں، کہیں بیٹھ کے آیا ہوا ہے، سیکھ کے آیا ہوا ہے، کچھ کسی کی صحبت میں رہا ہوا ہے یا نہیں، اس کے آثار سے سمجھ میں آیا تھا۔ خیر بھائی دیکھو، یہ 5 انعامات ہیں، 5 انعامات 5 کاموں کے اوپر ہیں۔ 5 کام کیا ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ انعامات کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ
فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ایمان والے آپس میں ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے پروردگار عالم نے ایمان والوں کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ربط و تعلق کیسا ہوتا ہے اس کو بتایا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے، ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مومن آپس میں انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے حق میں عمارت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کا ایک جزو دوسرے جزو کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ایک اینٹ چھوٹا بچہ بھی توڑ دے، ایک اینٹ پر دوسری، دوسری پر تیسری، تیسری پر چوتھی کے بعد میں بن جائے دیوار۔ اب کسی پہلوان کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ ذرا زور آزمائی کرو، اپنی انگلیاں توڑ لے گا، دیوار توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے سے تقویت پہنچتی ہے ایمان والوں کو۔ ایسا نہیں کہ ہماری آپسی لڑائیوں کے نتیجے میں ایک دوسرے میں ذوق بڑھ رہا، مل کے رہنا نہیں جانتے۔ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، حدیث میں آتا ہے کہ جس میں الفت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی مانوس نہیں ہوتا اور وہ کسی سے مانوس نہیں ہوتے۔ اور سے سنو بچوں، فیض میاں بھی سنو، اور ملنساری، الفت و محبت، انسیت، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق، الفت۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں الفت نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا نہ وہ کسی سے مانوس۔ صاحب بولتے اپنا وہ ظاہر کرنے کے لیے میں بہت کمالات والا ہوں، یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا بولتے میرے نام میں نہیں آتا کوئی، یہ اچھی بات ہو رہی ہے۔ میں نے اپن کسی سے وہ نہیں رکھتے تعلق، ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھے، حدود میں شریعت کی، جن سے رکھنا ہے ان سے رکھے، جن سے نہیں رکھنا ہے ان سے نہ رکھے، اللہ کی نسبت پر رکھیں، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، اغراض دنیاویہ کی وجہ سے نہیں، مادی مفادات کی وجہ سے نہیں، نفسانی خواہشات کے سبب سے نہیں۔ لوگ کسی کو چاہتے ہیں تو مادی منفعت، نفسانی غرض، جنسی میلانات اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مجازی حسن کے شیدا کبھی مجھ سا بھی ہو، اے مجازی حسن کے شیدا کبھی مجھ سا بھی ہو، اس پلے خشکی سے بڑھ کر داخلے دریا بھی ہو۔ دنیا کی چیزیں بھی کوئی چاہنے کی، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن کے بیان کردہ واقعات میں کسی بزرگ کا واقعہ ہم نے مسیح الامت سے سنا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس میں لوگ اپنی تربیت کے واسطے جو آتے جاتے تھے تو اس میں ایک نوجوان بھی آ گیا تھا، ٹھہرا ہوا تھا حضرت کے خانقاہ میں۔ وہ جھاڑو دینے، کچرا اٹھانے، گندگی دور کرنے، زائل کرنے کے لیے ایک عورت آتی جاتی تھی، تو اس نے اسے گھورنا شروع کر دی۔ آج کل کے حساب میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف، ورنہ بڑی بیماریاں میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ۔ شیخ نے دیکھ لیا، یا شیخ کو معلوم ہو گیا کسی طریقے سے، جیسے کبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی تکیے پھینک لو رہے، جیسے کبھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی رکوع کے وقت میں آ کے نمازوں میں مل رہے،
مسجد میں رہ کر نماز میں سستی کاہلی کر رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں بلکہ اندازہ ہو گیا تو اپنا عمل بدل لے رہے ہیں۔ جیسے بچے ہیں، ہم لوگ پڑھاتے رہے ہیں عرصے تک، آپ حضرات میں سے بیشتر لوگ جتنی عمر کے ہیں اتنے سال تو ہم لوگ پڑھائے ہوں گے تقریباً، تو وہ بچے آپس میں بات چیت، ہنسی، مذاق، تفریح چلتے رہتی ہے لوگوں، کیوں یہ مول صاحب آئے فوراً جلنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا دور سے دیکھ کے بچے مسلسل بلا وقفہ لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں، اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر کے مولوی صاحب کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب بھی مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ سب سمجھ لیتے ہیں، اس کے باوجود بہرحال یہ تو غنیمت ہے کہ کم از کم استاذ کو دیکھ کے روی صحیح کر رہے ہیں، اس کو قائم رکھنے کے واسطے ظاہر نہیں کرتے۔ تو بھائی مسلمان آپس میں بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مزاج رکھنے والے، ہمدردی رکھنے والے، معاونت کا برتاؤ رکھنے والے۔ اس پر سنا رہا تھا میں کہ وہ ایک عورت کو گھورنا شروع کر دیا، شیخ نے دیکھ لیا، میں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ اس خاتون کو بلایا، اس حال کی دوا دی، کہا کہ یہ دوا کھا لیں، اجابتوں کے آنے کی، موشنز آنے کی دوا دے دی، اور اس کو تاکید کر دی کہ جس قدر غلاظت تمہارے بدن سے خارج ہو اسے ایک ٹب میں جمع کرو۔ حکم کی تعمیل ضروری تھی، اس نے جمع کرنا شروع کر دیا، جب بھی تقاضا ہوتا اسی میں فارغ ہوتی۔ 2-3 دن تک مسلسل اجابتیں ہوئی، حالت عورت کی خراب ہو گئی، چہرہ کھنچ گیا، آنکھیں اندر چلی گئی، گال دب گئے، روغن ختم ہو گیا کھال کا، رنگت ماند پڑ گئی، عورت لاغر ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کہا کہ ذرا اس کے سامنے سے گزرو۔ ایک دم اس نے نگاہ ڈالی اور نہایت ناپسندیدگی کے ساتھ میں اس نے نگاہ ہٹائی۔ شیخ نے کہا کیا ہوا؟ کئی کو نہیں دیکھ رہے؟ وہ شرمندہ۔ پھر اس کو کہا کہ تم پہلے جس چیز کو دیکھ رہے تھے معلوم ہے کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ اس کے بعد میں وہ ٹب منگا کے بولے یہ ہے آپ کی معشوقہ، اسے لے جائے گی۔ پوری رنگت اس کی تھی، پوری رونق اس کی تھی، پوری کشش اس کی تھی، عورت وہی ہے، مگر اس میں جو وجہ کشش چیز تھی وہ یہ تھی۔ اب تم اسے نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اسے چاہ رہے تھے، شوق سے لے لو۔ ایسی ناقص چیز بھی کیا اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں گرفتار ہیں اسی میں۔ جبکہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ دوسری جگہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم بات نہیں مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اللہ کو چاہیں گے اور اللہ ان کو چاہیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ محبت کے لائق تو وہ ہے۔ ساری چیزیں تو زائل ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات وہ ہے
جانے والی چیز کو چاہیں گے تو جب وہ چاہی ہوئی چیز جائیں گی تو پھر جو آدمی کو کلفت ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس واسطے چاہو ہی ایسی چیز کو جو رہنے والی ہے۔ غیر محبت فقط خدا ہی سے ساری خلقت جمال فانی ہے بول کے ایک صاحب ایک جگہ لکھی، پھر اللہ سے محبت کرو، باقی پوری مخلوق فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، معاونت، انسیت، یہ رہنا آپسی تعلق۔ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اس کی ٹوپی اچھال رہے ہیں، اس کی پگڑی اچھال رہے ہیں، یہ نہیں، اسے ذلیل کر رہے ہیں، اسے رسوا کر رہے ہیں۔ مومن آپس میں ایسے نہیں رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں ہمدرد و خیرخواہ ہوتے ہیں۔ کیسے تعلق ہوتا ہے ان میں؟ ایک دوسری جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، مومنوں کا باہمی تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے بدن کے اعضاء کا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ اعضاء بدن میں ایک دوسرے سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے تلوا ہے، تلوا جانتے نا، پاؤں زمین پہ جو رکھتے تو جو حصہ زمین کو لگتا اسے بولتے تلوا۔ پاؤں اٹھا کے اگر بتائے تو بتا سکتے، مگر آپ لوگوں کے سروں سے اوپر ہو جاتا ہوا احترام کے خلاف، تعبیر کافی ہے۔ تلوا جانتے ہیں نا، تلوے میں کانٹا چبھا، فوراً آنکھ میں آنسو، آٹا چبھا تلوے میں، آنکھیں رونا شروع کر دی۔ کیسے تعلق ہے؟ ہمدردی اتنی کہ اس قدر فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ آنکھ ہے پورا اوپر، تلوا ہے پورا نیچے، فوراً پورا بدن ساتھ دیتا ہے، پوری باڈی جھکا دیتا ہے، اپنی کمر کو موڑ کر سر کو پورا نیچے لے جا کے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ تلوے کو ہوا کیا۔ یہ نہیں میری پوزیشن اونچی، تلوے کی پوزیشن نیچی، ایسا نہیں۔ جھکنا پڑے تو جھک جاتا، بچھنا پڑے تو بچھ جاتا، سر کو گال کو زمین پر رکھ کر دیکھنا پڑے تو زمین پر رکھ کر دیکھے گا کہ ہوا کیا، کیسا تعلق ہے آپس میں۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعلق کب رہتا ہے؟ یہ ہمدردی کا تعلق اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ باڈی میں، بدن میں، جسم میں جان باقی ہو، تب ہے یہ۔ نہ جان اگر چلے گئی تو پاؤں کاٹ لے کے چلے جاؤ، آنکھ کو دیکھو کیا تو پانی کا خطرہ اترا نکلتا، کیا نکلتا؟ جان ہی نہیں ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے کیا ربط و تعلق؟ جب تک جان ہے اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسا ہمدردانہ تعلق ہوتا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب تک کہ حقیقت ایمان باقی ہے اس وقت تک باہم اہل ایمان میں ایک دوسرے سے ربط و تعلق ایسا ہی ہو۔ ابھی 15-20 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، مگر سستی ذرا زیادہ دکھ رہی لوگوں، جبکہ آپ کو اشراق تک روکنا ہے نا۔ اگر آپ ایسا بیٹھیں گے تو اشراق تک تو گاڑی کھینچ لے جانا مشکل ہے۔ اشراق تک آپ کو لے جانے کے لیے آپ کا چاق و چوبند اور چوکنا ہونا ضروری ہے۔ آمنے والے تو غنیمت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اکثریت توجہ سے سن رہی، کوئی اکا دکا ہے، مگر ہماری خصوصیت کچھ ایسی ہے کہ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بات کرتے رہنے کی عادت ہے۔ وہ اچھی ہے خراب ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، مگر ہے ایک عادت سمجھیے۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں بیچارے، بہت بڑی مصلحت ان کے پیش نظر ہوتی ہے تو وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں، خالی بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اس میں بھی بڑا فائدہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بات سناتے ہیں، لیکن کوئی سننے کے بعد میں اگر متاثر ہوتا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اندرون میں نے بہت اچھی بات سنائی ہے، ایسا کوئی تاثر قائم نہ ہو جائے، شاید اس بڑی مصلحت کے پیش نظر دیکھتے ہی نہیں انہوں کسی۔ اب ایسی صورت میں کوئی سو بھی گیا تو ان کی تقریر میں کوئی فرق
نہیں پڑتا، مگر جس کو دیکھتے ہوئے کرنے کی بیماری ہے اس پہ بڑا فرق پڑتا. شروع سے آخر تک سب پورے توجہ سے سننے کا اہتمام کرنا. ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اشراق تک لے آنا ہے نا. تو آپس کا تعلق صحیح ہو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کا ترجمہ چل رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. نفرت نہیں محبت، توڑ نہیں جوڑ، بے دردی نہیں ہمدردی، بدخواہی نہیں خیر خواہی، حاسدانہ جذبات نہیں پاکیزہ جذبات، ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ایسا پہلی خصوصیت بیان فرمائی حق تعالیٰ نے اہل ایمان کی. اب اس کے بعد ان کے کام بتانا. پہلا کام ہے یأمرون بالمعروف. جب اچھا تعلق ہوگا تو لازماً یہ کام کریں گے. نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، بھلی باتیں بتاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں. لفظ کے اعتبار سے تو امر بالمعروف کے معنی آتے ہیں نیکی کا حکم کرنا. لیکن موجودہ زمانے میں حکم کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا مشکل ہے. اس واسطے اب کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نیکی کی ترغیب دینا، شوق دلانا، فائدے بتلانا، اس نیکی کے چھوڑنے کے نقصانات سمجھانا، وعید بتا کر چھوڑنے سے، نیکی کو چھوڑنے سے روکنا، فضائل سنا کر نیکی کے کرنے پر ابھارنا، وعیدوں کا سبب دے کر معاصی سے بچایا ہے، فضائل سے اطاعت پر ابھارا ہے. محمد نے مجھے کہیں لکھا ہوا دے کے ہوں گے تم لوگ یہ کام کرنا. اب اس کے بجائے آج کل جو ہے وہ دوسرے قسم کے کاموں کر رہے ہیں. دوست بولتا شادی شرعی کریں گے، بھائی جس کی شادی ہو رہی ہے بولتا شرعی کر لیں گے. دوست مل کے کیا بولتے ایسا کیسا کرتا برابر یہ ہوں گا وہ ہوں گا وہ ہوں گا وہ ہوں گا، نہیں تو ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں آئیں گے. کیا کیا ہوں گا؟ بولے تو ایک کام تو یہ ہوں گا کہ 25 کلو کا ہار رہے گا. بولے پھر اس کو کیسا لائیں گے آخر؟ اس کو لانے کے واسطے جو ہے وہ گاڑی کے اوپر اس کو گاڑی کو پہنا کے لانا پڑتا. آدمی کو پہنا کے نہیں لا سکتے، اب اس کو سامنے ڈالتے. اور پھر ہم لے جا رہے ہیں ایسا ہار جسے انسان نہیں پہن سکتا، وہ بتانا ہے. تو اس کے بعد سے کیا کرنا؟ دھپڑے والوں کو سامنے رکھنا. پھر خالی اگر دھپڑا بچتا رہے تو بھی آواز دھپڑے کی جو ہو رہی ہے اس سے انسان پر کیا اثر ہو رہا ہے وہ بھی ظاہر کرنا. اس کے واسطے کیا کرنا؟ اس کے واسطے ناچنا. ناچنے میں ذرا تھوڑی سی بے خودی ہونا ضروری ہے. اس کے واسطے کیا کرنا؟ ایک ایک دو شیشے جڑانا. یہ حال ہو گیا آج کل ایک دوسرے کے ساتھ. بجائے نیکی کی تاکید کے، بھلائی کی تعلیم کے، اچھائی کی ترغیب کے، خلاف شرع چیزوں پر ایک دوسرے کو ابھارنا، خلاف شرع چیزوں کو کرنے پر خوشی کا اظہار کرنا، خلاف شرع چیزوں کے نہیں کرنے پر نہیں آنے بائیکاٹ کرنے کی باتیں سنانا. ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کے دوست مل کے بولے پارٹی دینا ہے، پارٹی دینا ضروری ہے.
نماز کو آتا تھا بیچارہ، نماز کو آ گیا تو مجھ سے ملا، کہنے لگا کہ مصعب وہ میری شادی ہوئی آج، دوستاں پارٹی دے ہو رہے ہیں، کیا کروں میں بالکل سادہ ذہن کا آدمی، خالی ہو ذہن. ان سے پوچھا کہ بھائی، میں ان سے کہا کہ بھائی خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، شادی آپ کی ہو رہی، دوستاں بول رہے پارٹی دے دو، کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی چیز بازار سے لاؤ کھلاؤ ان کو، اچھی چیز منگاؤ کھلا دو، چائے پلا دو، شربت پلا دو، کوئی حرج تو نہیں ہے، ہو سکا تو کھانا کھلا دو. نہیں وہ نہیں بول رہے ہیں. ارے میں بولا پھر کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ چائے کھانا، پانی، میٹھا، دعوت کھانا، یہ تو روزانہ چلتے رہتا، شادی روزانہ نہیں ہوتی، آج پارٹی دینا. کیا دینا بھائی پارٹی؟ بولے تو نہیں، وہ پاکستان دینا ہے. مجھے بھی غصہ آ گیا جب انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا اللہ کے بندے، جو لوگ تم پر اصرار کرتے ہیں حرام کام کے کرنے پر، وہ تمہارے دوست کیسے ہیں؟ ایک مومن کا دوست، اللہ کے حکم کے خلاف جرأت کرنے والا، اللہ کی مرضی کے خلاف کی چیزوں پر اصرار کرنے والا ایک مومن کا دوست کیسے ہے؟ تو ایسے یاد رکھنا کہ دیکھو یہ خراب صحبت انجام کے اعتبار سے بڑی مضرت رساں ہے. اور پھر آدمی کی دوستوں کی حالت کو دیکھ کے بول دے سکتے اس کا دین کیسا ہے، کس قسم کا ہے، کس مزاج کا ہے، کن خصوصیات کا ہے، وہ خالی انہیں کس کے ساتھ رہتا دیکھ کے بول دے سکتے. اس واسطے کہ جو بھی جس کسی کے ساتھ میں رہتا نا، کچھ نہ کچھ اس سے اس کو وہ رہتا، میل کھانے والی چیزیں اس میں رہتی، تبھی رہتا ہوں، نہیں تو بالکل رہتا. کوا طوطوں کے ساتھ رہتا، کس کے ساتھ رہتا؟ کواؤں کے ساتھ، کبوتر چیل کے ساتھ. دیکھیں کس کے ساتھ رہتے کبوتر؟ سند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہم جنس ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے. تو آدمی کس کے ساتھ میں ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے سکتے کیا مزاج کا ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر الی من یخالل، اسے چاہیے کہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. جالینوس یا سقراط جو حکیمہ گزرے ہیں نا، بڑے بڑے حکیمہ گزرے ہیں، یہ استاذان فن تھے. ان میں سے ایک اپنے مطب میں جا کے بیٹھے تو چاہتے ہی اپنے خادم سے کہا کہ وہ شیشی میں جو گولی ہے وہ لا کے دو. ان کا جو کمپاؤنڈر تھا وہ گولی لے کے وہ شیشی میں. بہت تعجب سے اس نے کہا حکیم صاحب وہ گولی کہہ لاؤ کھانا ہے گولی. وہ گولی کہہ کو منگا رہے ہیں حکیم صاحب آپ؟ وہ تو جنون کی گولی ہے. جن لوگوں کو جنون کا عارضہ ہوتا، دیوانگی کی بیماری ہوتی، مجنون جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کھلانے کی دوا ہے. وہ آپ کئی واسطے منگا رہے ہیں؟ انہوں نے لاؤ اس واسطے کہ میرے کو بھی اس کو ضرورت معلوم ہو رہی. آپ کو کیسے ضرورت ہے اس کی؟ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا تو میرے کو ایک مجنون بہت گھور کے دیکھ رہا تھا. مجنون اگر مجھے گھور کے دیکھ رہا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ مجھ سے مناسبت تھی تبھی تو دیکھ رہا تھا. دیکھ لو بھائی کس کے ساتھ میں رہتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مشورہ ہے اچھی صحبت اختیار کرنے کا، اس زمانے کے مشوروں میں انتہائی قیمتی مشورہ ہے. آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اس مشورے کی کیا اہمیت ہے.
حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت میرے بیٹے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، حالات بگڑ گئے، اس کے کردار خراب ہو رہے ہیں اس کے۔ تو حضرت نے کچھ بھی نہیں پوچھا، یوں فرمایا کہ بری صحبت میں تو نہیں پڑ گیا، بس یہ فرمایا جواب، اور کچھ نہیں پوچھا۔ اس واسطے کہ جب آدمی غلط روش اختیار کرتا ہے تو وہ لازماً خراب مصاحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کی فطرت میں تو اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ بھائیوں، نیکی کا حکم کرو، پہلا کام ہے ایمان والوں کا یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ دوسرا کام ہے وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ تیسرا کام ہے ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ چوتھا کام ہے ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچواں کام ہے ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کہا مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہ ہیں 5 کام۔ نتیجہ کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ رحمت فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ قلب والے، حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ وعدہ کرتے ہیں ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ جنات میں نہریں بھی ہیں، اور نہریں بھی 4 نہریں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ ہے من صاحب کہیں؟ کہاں ہے؟ رمضانی حافظ ہے، ذرا گھٹ بولو حوالہ۔ جو رمضانی حافظ رہے تو انہیں حوالہ نہیں بول سکتا۔ سال تمام جو پڑھنے والا ہے وہ بولیں گا فوراً۔ ویسے جتنے حافظ آئے ان سے ہماری گزارش ہے سال تمام پڑھو قرآن، کم از کم 2 پارے 3 پارے تو سال تمام پڑھنا، اور مشکل کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ مشکل نہیں۔ گھر سے نکل کر کالج کو پہنچنے تک 1 پارا آدھا پارا آسانی سے، 1 پارا لمبا جانا ہے تو آج کل تو بہت لمبا جا رہا ہے۔ سنتوش نگر سے نکل کے کیول تک آ رہے ہیں۔ کالج کی پٹی ہے نا یہ پوری، ایجوکیشن پٹی ہے تو پوری ہے۔ کالج پرانے شہر سے، نئے شہر سے، دور دراز سے بسوں سے بیٹھ کے وہاں پہنچنا کتنا ٹائم ہے؟ بیچ میں ہنسی مذاق تفریح ٹھٹا، 1 پارا 2 پارا اطمینان سے پڑھ سکتے، آتے وقت 1 پارا، جاتے وقت 1 پارا۔ ہمارے جو اکابر تھے عصر کے بعد میں چہل قدمی کرتے تھے تو 3 پارے پڑھ لیتے تھے، اس واسطے کہ کئی کلومیٹر کی چہل قدمی کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھی۔ جب ہم لوگوں نے وہ چھوڑ دیا تو یہ حالت ہوگی۔ اس واسطے دولہے پتلے بچوں کو دیکھ کے میرے کو مستقل فکر دامن کی رہتی، ذرا صحت مند رہو، باڈی مضبوط رہے، صحت اچھی رہے۔ العقل القوی فی الجسم القوی، مضبوط عقل مضبوط جسم میں ہوتی ہے۔ اور پھر اس زمانے میں سپاہیوں کی ضرورت ہے، مریل رہیں گے تو کیا سپاہ گیری کریں گے؟ صحت مند رہو، ہلکی پھلکی ورزش، اچھا کھاؤ، صحت خراب کرنے والی ہر چیز سے بچو۔ کھائی جانے والی چیزوں میں بھی صحت خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ مت کھاؤ، دیکھی جانے والی چیزوں میں جو صحت خراب کرنے والی چیزیں ہیں مت دیکھو، کی جانے والی چیزوں میں جو صحت خراب والی چیزیں ہیں وہ مت کرو۔ اردو سمجھتے ہیں نا پوری؟
اس میں چھپے ہوئے معنی بھی سمجھتے. اگر اس میں چھپے ہوئے معنی اگر سمجھ رہے ہیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ رہا سمجھ. اور نصیحتیں برباد ہے. نوجوان بچے ہیں، حالت اس قدر خراب ہے کہ بعض حکیموں سے ہمارا تعلق ہے تو وہ لوگ آ کے سناتے ہیں کہ بچوں کی حالت صاحب ایسی ہے کہ کچھ مت کچھ. 5-7 حکیمات تو تقریباً ہر 2-3 روزے ملتے رہتے نوجوان بچوں کے حالات سناتے. ہم بھی نوجوان بچے آ کے اپنے صحتیں سنائے تو ان کو بولتے تم فلانے کے پاس جاؤ، تم فلانے کے پاس جاؤ، تم فلانے کے پاس جاؤ. صحتیں پوری برباد ہے آج کل نوجوانوں کی. گائے کو بولے تو یہی 3 چیزیں میں مبتلا ہے. صحت برباد کرنے والی چیزیں کھانا، صحت برباد کرنے والی چیزیں دیکھنا، صحت برباد کرنے والے کام کرنا. 5 کام سمجھ میں آ گئے نا. امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ رسول کی اطاعت کرنا. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے. اور ایمان والوں سے پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ ان کو باغات دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اور جنت میں جو نہریں ہیں وہ 4 قسم کی ہیں. ایک صاف شفاف پانی کی، نہیں خراب ہونے والا پانی. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ. اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزے میں تبدیلی نہیں. یہاں کے دودھ میں یہاں کا دودھ صبح رکھو شام تک خراب ہو جائے، شام میں رکھو صبح تک خراب ہو جائے. اور پہلے زمانے میں دودھ میں پانی ملاتے تھے اور آج پانی میں دودھ ملا کے بیچ رہے. دودھ بھی اصل ملنا ختم ہو گیا. اور اس کو بھی اگر آپ رات میں رکھو تو صبح میں خراب ہو جائے گا. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، ایسے دودھ کی جو خراب، جس کا مزہ بگڑے گا نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین. شراب کی نہریں ہیں جو انتہائی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، لیکن وہاں کی شراب میں یہاں کی شراب میں بڑا فرق ہے. یہاں کی شراب دماغ خراب، یہاں کی شراب سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، آدمی عقل کھو جاتی ہے. اب وہ کسی گلی کے کسی نالی کے کنارے پر پڑا ہوتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں مسحری پر آرام کر رہا ہوں. کوڑے کی جگہ پڑا ہوا رہتا ہے، فٹ پاتھ پر گرا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے کہ کہاں ہوں. ہوش بھی خراب ہو گئے، عقل متاثر ہو گئی، تمیز ختم ہو گئی، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو گئی. یہاں کی شراب کی یہ خصوصیت ہے، وہاں کی نہیں. وہ شراب کسے ملیں گی جو یہاں نہیں پیتا، وہ بھی یاد رکھنا. جو یہاں نہیں پینگا وہاں ملیں گے. 3 قسم کی ہو گئی نہریں. چوتھی نہریں وانہار من عسل مصفا، شہد کی نہریں، صاف ستھرے شہد کی نہریں. یہاں کے شہد میں موم ملا ہوا، مکھیاں پڑے ہوئے، گھاس تنکا، مٹی لگی ہوئی، چھتا نیچے گر گیا تھا، وہ نیچے کی مٹی ہواؤں کے چکر سے اڑ کر گھاس آتی رہی، وہ اس کے جو تنکے اور کچرا ملا ہوا، گرد ملا ہوا. اور پھر آج کل پیور ملنا بھی مشکل ہو گیا. شیشے خرید کے لے کے جا رہے ہیں. کم استعمال کرنے کی وجہ سے گھر میں ذرا ایک ہی جگہ اگر رکھے تو چند دنوں کے بعد میں دیکھے تو پورا اس میں شکر نیچے جمی ہوئی رہے گی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ 5 کام کریں گے ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ایسا نہیں کہ اس میں صرف چلتے چلتے گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھہر جائیں گے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اس میں رہیں گے. ومساکن طیبہ، بہترین مکانات ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں.
ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کا جو اعلان ہوگا یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو ان عظیم الشان انعامات کو پانے کے واسطے کتنے کام کرنے ہیں آپ کو؟ وہ 5 کام یاد رکھ کے زندگی بھر اسے کرنے کا ارادہ پختہ کر کے اپنے کو یہاں سے گھروں کو جانا ہے، سمجھو گے۔ اللہ رب العالمین صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين